بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک شخص گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا، ہمارے غسل خانے کے پاس جو درخت ہے اسے کٹوا دو۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جب غسل کر رہی ہوں تو پرندوں کی نظر مجھ پر پڑے۔ وہ بیوی کی اس بات سے بہت متاثر ہوا اور درخت کٹوا دیا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن وہ خلاف معمول اچانک گھر آیا تو دیکھا بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ مشغول تھی۔ اسے بہت دکھ ہوا۔ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر بغداد چلا گیا اور وہاں اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں خوب برکت دی اور اپنے روز افزا کاروبار کی بدولت وہ بغداد کے سرکردہ شہریوں میں شمار ہونے لگا، یہاں تک کہ بغداد کے کوتوال تک بھی رسائی حاصل کر لی۔ ایک دن کوتوال کے گھر چوری ہو گئی۔ پولیس نے مجرم کا سراغ لگانے اور پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ اس شخص نے دیکھا کہ ایک شیخ کا کوتوال کے گھر آنا جانا ہے اور کوتوال ان کی بے حد تعظیم کرتا ہے، لیکن ایک بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ شیخ آدھے پاؤں پر چلتے ہیں، پورا پاؤں زمین پر کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ اس نے کسی سے وجہ پوچھی تو اسے بتایا گیا، یہ پورا پاؤں زمین پر اس لیے نہیں رکھتے کہ کہیں کیڑے مکوڑے نہ کچلے جائیں۔ وہ شخص فوراً کوتوال کے پاس گیا اور اسے کہا، جان کی امان ہو تو عرض ہے کہ آپ کی چوری اسی شیخ نے کی ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو مال مسروقہ اسی شیخ سے برآمد ہوا۔ کوتوال نے حیرانی سے کہا، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شیخ بھی ایسا کر سکتا ہے، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس شخص نے کہا، میرے گھر میں ایک درخت تھا جس نے مجھے نصیحت کی تھی، جو لوگ ضرورت سے زیادہ نیک نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ عموماً نیک نہیں ہوتے۔ یہ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ فیس بک کی حدود تک ہی بااخلاق رہتے ہیں، حقیقی زندگی میں ان کی شر سے ان کے محلے دار، رشتہ دار، حتیٰ کہ گھر والے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ ایسے اخلاق و نیک نامی کا کیا فائدہ جس سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھائیں جن کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ اکثر ایسے کرداروں سے واسطہ رہتا ہے کہ ذرا سا جھگڑا کیا ہوا وہ اپنی کمینگی پر اتر آتے ہیں۔ ذرا سا اختلاف کر کے دیکھ لیں کسی سے اپنی ٹائم لائن پر موصف کیا بنے ہوتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ اللہ حافظ۔